جتنے بڑے بہادر تھے اتنی زیادہ مصیبتیں ان پر آئیں۔ ہم روتے اسی وجہ سے ہیں نا۔ مسلم بن عقیل، آج 2 محرم ہے، معمولاً مصائب ہمارے ہاں 2 محرم کو حضرت مسلم کے پڑے جاتے ہیں۔ حضرت مسلم کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میں نے تو روایت میں پڑھا ہے کہ رسول خدا نے سلام پہنچایا ہے کہ میرا سلام ہو مسلم بن عقیل پر، اور جب مسلم کا قصہ بیان کیا علماء فرماتے ہیں رسول خدا کے آنسوؤں سے آنسو ٹپک پڑے، گریہ کرنے لگے اور رو کے کہا میرے مسلم اکیلے مارے جائیں گے۔ اللہ، حضرت مسلم بن عقیل کے لیے ملتا ہے جب کوفیوں نے خط لکھے، ہزاروں خط، اس تعداد میں اختلاف ہے، 16,000 ہوں 32,000 ہوں جتنے بھی ہوں، لیکن تعداد بہت زیادہ تھی۔ جب مولا حسین کو یہ خط ملے کہ حسین آ جاؤ، کوفہ تیار ہے، باغ تیار ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو فرزند زہرا نے حضرت مسلم کو ایک خط لکھ کے کوفہ کی طرف بھیجا۔ اس میں جو لفظ لکھے گئے ہیں وہ سند ہیں حضرت مسلم کی حقانیت اور شجاعت اور تقوی اور پرہیزگار کی۔ اس میں یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، مسلم میرا بھائی ہے۔ یہ احساساتی جملے نہیں ہیں، ایک امام ایک سفیر کے لیے جملے کہہ رہے ہیں۔ یہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ میرا بھائی ہے، اور میں مسلم کو نہیں بھیج رہا، ایسے سمجھے حسین خود آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم آئے، کئی ہزار لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن ابن زیاد نے اپنی مکاری سے، اپنی چالاکی سے، زر و دولت سے لوگوں کو خرید کرنا شروع کر دیا۔ کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو زمین دی، کسی کی خاتون کو اس انداز سے سونے کی جو لالچ دی، وہ سب نے مسلم کو چھوڑ دیا۔ تاریخ نے اتنا لکھا کہ اس پیسے کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے حسین کا سفیر اکیلا رہ گیا۔ اللہ، مسجد میں حسین کا سفیر اکیلا ہے۔ اب تو حال یہ ہو گیا کہ کوئی کھانے کھلانے والا نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا۔ ہم سبیلیں اس لیے لگاتے ہیں کہ حضرت مسلم، حضرت سکینہ، مولا عباس کو یاد کریں۔ آپ کو پانی پلانے والا کوئی نہیں تھا، مولا ہم حاضر ہیں۔ مولا حسین کے سفیر جس کی کئی لوگوں نے بیعت کی، اب کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ کوئی گھر مل جائے جہاں پر مسلم آرام کرے، تمہارا سننا آسان ہے۔ توا نامی ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کون ہیں؟ اس کے دروازے پہ جو حضرت مسلم بیٹھے نا، اس نے ایک جملہ کہا، یہ شریفوں کا گھر ہے، میں بیوہ ہوں، یہاں پر نہ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آئی، دیکھا مسلم بیٹھا ہوا ہے، اب اس سے رہا نہ گیا، پوچھتی ہے تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ مسلم فرماتے ہیں میں سفیر حسین۔ مومنہ تھی، گھر لے کے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ گھروں میں مجلسیں حضرت مسلم کی یاد میں ہے، مولا کاش ہم کوفہ میں ہوتے، آپ کو گھر بلاتے، آپ کی مہمان نوازی کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم کو طعام بھی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھوں گا۔ جس دن نماز پڑھی حضرت مسلم نے، سفیر حسین نے، نماز کے بعد تھوڑی اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آ گئی، نیند میں، خواب میں اللہ اکبر رسول خدا کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، مولا علی کا امامہ اترا،
مولا فرماتے ہیں الاجال الاجال، مسلم کوفیوں کو چھوڑو، آؤ میں تمہارے انتظار کروں۔ جیسے خواب سے بیدار ہوئے حضرت مسلم سمجھ گئے کہ میرا آخری وقت ہے، اب علی سے ملنے والا ہوں، اب مصطفیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، گھوڑوں کی ٹانپوں کی آواز جیسے ہی حضرت مسلم نے سنی، غیرت مند ہے، ہاشمی ہے نا، استوا مخدرہ کو کہتا ہے، استوا بی بی تم دروازہ نہ کھولنا، دروازہ میں کھولوں گا، میں نہیں چاہتا میرے ہوتے ہوئے کوئی بے غیرت تمہارے گھر میں آئے۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں حضرت مسلم نے تلوار کے ساتھ جیسے ہی نہ گھر کو چھوڑا، میں صرف اتنا جملہ کہوں گا، مولا یہ سیدہ نہیں ہے، تمہیں اتنا خیال ہے کہ اس کے گھر میں کوئی غیرت مند اس غیرت مند کے گھر آ جائے، میں اتنا کہوں گا، آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب سادات کے خیموں میں شمر ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت مسلم نے بڑی جنگ کی ہے، جنگ کرتے کرتے حضرت مسلم کے ہونٹ زخمی ہو گئے ہیں، دانت زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت مسلم کو دھوکے سے ایک خندق میں گرایا گیا، ایک گڑھے میں گرایا گیا، حتیٰ کہ وہ پریشان ہو گیا ابن زیاد کہ ایک مسلم، آپ ہزاروں سے کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو گرفتار نہیں کر پاتے۔ تو جواب یہ دیا گیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ مسلم کوئی بقال ہے کہ کوفے کا کوئی سبزی فروش ہے؟ وہ علی کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، پوری فوج بھیج دو لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حکم دیا گیا کہ دھوکہ دو۔ ان کا دھوکہ دینا شروع سے ان کا سسٹم رہا ہے۔ حضرت مسلم کو گرفتار کر کے جیسے اس ملعون کے دربار میں لا رہے تھے، حضرت مسلم کا سر اوپر تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے تھے۔ اس کو کہا گیا، حضرت مسلم کو کہو امیر ابن زیاد۔ حضرت مسلم نے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا امیر اور مولا ہے تو میرا حسین ہے، میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا، مولا اتنا تو بتا کہ حضرت مسلم جب دربار میں آئے تو ان کا سر اوپر تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دے رہے تھے، آپ کا سر نیچے۔ امام سجاد نے روک کے جواب دیا، تم نے انصاف نہیں کیا۔ جب مسلم دربار میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے، جب میں آیا ہوں میرے ساتھ زینب ساتھ، ام کلثوم ساتھ ہے، سکینہ ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم نے کچھ وصیتیں کی ہیں کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرا قرض ادا کر دیجیے گا۔ دوسری وصیت سنیں گے عزادارو؟ دوسری وصیت کی ہے عمر ابن سعد کو، میرا کوئی قاصد بھیجے حسین کی طرف، اور حسین کو اتنا کہیں حسین کوفہ نہ، تمہارے ساتھ زینب ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ام کلثوم ہے، کوفے والے بے وفا ہیں۔ حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کے آئے۔ حضرت مسلم نے اجازت مانگی ہے کہ 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے دیں۔ حضرت مسلم نے جیسے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اللہ حسین مسلم کا سلام۔ روایت کے جملے، جس جگہ مولا حسین پہنچے تھے روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ مولا عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، حسین میرے ہوتے ہوئے آپ کو کس نے رلایا؟ مولا فرماتے ہیں، عباس
انگلیوں میں دیکھو، جیسے مولا عباس نے انگلیوں میں دیکھا، کیا دیکھیں؟ ایک جلاد ہے۔ حضرت مسلم کا سر نیچے، مولا عباس چیخ کے کہتے مولا اجازت دو میں کوفے جاؤں، علی کے بیٹے ہو، معجزہ دکھاؤ میں وہاں جاؤں۔ مولا پوچھتے عباس کیا جا کے کرو گے جو اب تک نہیں روئے؟ کیا جا کے کرو گے؟ مولا فرماتے میں بچا تو نہیں سکوں گا۔ عباس کہتے میں مسلم کا سر میں اپنی گود میں لوں گا۔ مولا فرماتے گھبراؤ نہیں، ذرا کونے میں دیکھو۔ جیسے حضرت عباس نے کونے میں دیکھا، کیا دیکھے؟ ایک کالے بلکے والی بی بی ہے، مخدرہ بیوی ہے، دامن پھیلائے کھڑی ہے، رو کے کہتی آؤ میرے بیٹے کا سفیر میں زہرا، اجرکم اللہ۔ کوفے سے دو قاصد آئے، مولا حسین سے ملے ہیں۔ حسین ہم نے دیکھا کہ مسلم کو بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ مولا حسین سب کو خیمے میں بلاتے ہیں، یہ روایت بہت دردناک ہے جو بیٹیوں والے۔ مولا مسلم کی بیٹی حمیدہ نام ہے اس کا، اس کو بلایا تاکہ اعلان کرے کہ اب مسلم ہم میں نہیں رہے۔ حضرت حمیدہ کو بلایا، اس کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، عصمت کی پلی ہوئی تھی۔ پوچھتی ہے اے ماما آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں پہ، جیسے یتیموں پہ پیار کرتے ہیں۔ یہاں یہ منظر بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی، جو بھی چلا جائے یتیموں کے ساتھ ایسے پیار کیا جاتا ہے۔ جب 11 محرم کا دن آیا، سکینہ بھی انتظار میں تھی، کوئی مجھے پرسا دے گا، کوئی مجھے بابا کو بتائے گا۔ روایت کے جملے، کسی نے سکینہ کو پرسا نہیں دیا، ایسا پرسا دیا او سکینہ زمین پہ گری، رو کے کہتی ہے بابا کے بعد تماچے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ۔